یہ ہے کہ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کتاب و سنت کی صحیح سمجھ کو۔ دوسرا یہ کہ اگر فقہا میں اختلاف ہو جائے تو پھر کس طرف جائے؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا۔ تو کیا ہے؟ لِيُنذِرُوا، آگے کیا ہے جی؟ لِيُنذِرُوا کے آگے کیا ہے؟ یہی میں سوچ رہا قوم ہے نا، کہ جو اپنی قوم کا ہوگا اس کی بات ماننی ہے، اپنا قوم اپنے علاقے کا۔ کیوں؟ اس کی عقلی وجہ بھی ہے۔ اب آپ مولانا کو مثلا 10 سال سے یہاں دیکھ رہے ہیں، ان کے بارے میں ایک آپ کا ذہن بنا، ان کو دیکھ کر ان کے تقویٰ طہارت اور ان کے علم کا روب آپ دوں بیٹھا۔ اب کسی کی معمولی بات سے یہ بات آپ کے ذہن سے اعتقاد ختم نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مولوی صاحب وہ کراچی میں ایک دو آدمی سنا کہ بہت بڑے عالم ہیں، دوسرے دو آ کے کہہ دیں گے کوئی نہیں ہے، تو بات ختم ہو جائے گی۔ اس میں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ جو آپ کے علاقے، جس کا مذہب آپ کے علاقے میں متواتر ہے، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اس کا اعتقاد آپ سے ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کا مسئلہ آپ کو پورے یقین سے ملے گا۔ دیکھو نا، اس کی میں عام مثال دیا کرتا ہوں کہ المدارس میں یہاں مفتی صاحبان نے بیٹھ کر فیصلہ کر دیا کہ بھی چاند ثابت ہو گیا ہے، کل روزہ رکھنا ہے۔ اب پورے فیصلہ آباد میں سب نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ فیصلہ یہاں آپ کو پورے یقین اور تواتر سے ملا۔ اب سعودیہ میں مولوی حبیب اللہ صاحب اکیلے گئے، انہوں نے جا کر وہاں کہا کہ پاکستان میں آج روزہ ہے، عمر رضا صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ اب ان کے سامنے یہ سارے روزے تو نظر نہیں آ رہے نا ان کو، صرف ایک حبیب اللہ صاحب ہے نا۔ اب یہاں یہی بحث ہو جائے گی کہ یہ عادل بھی ہے یا نہیں، سکہ ہے یا ضعیف ہے۔ عادل بھی مانیں گے تو ظن ہوگا، یقین تو نہیں ہوا نا۔ اور عوام ظنیات پر نہیں چل سکتی، ان کو یقین چاہیے۔ تو جس کا مذہب اس علاقے میں متواتر ہوگا، جتنا اس کا یقین ہوگا، لاکھوں آدمی ایک ہی طرح نماز پڑھ رہے ہیں، جتنا اس نماز کے بارے میں یقین ہوگا، اتنا سنی سنائی کے بارے میں تو یقین نہیں ہوگا نا۔ خود محدثین کا بھی یہی اصول ہے۔ علماء حضرات بیٹھے، وہ کہتے ہیں جی محدث کہتے ہیں فلاں سند سناری ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ یہ شاگرد کئی سال استاد کے پاس رہا، شاگرد بھی یہی کا، استاد بھی یہی کا۔ تو بات وہی کہ جتنا زیادہ عرصہ پاس رہے گا اتنا بات کمی ہوتی چلی جائے گی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ کتاب و سنت میں فقیہ کا فعل حجت ہے، اور اگر فقہا میں آپ کو اختلاف نظر آئے تو جس فقیہ کا مذہب آپ کے علاقے میں ہے آپ نے اس کو لینا ہے، کیونکہ یہ متواتر ہے، وہ مذہب آپ کے یہاں متواتر نہیں، یہ یقینی ہے۔ اور اس کا کوئی آئے گا تو پوچھنا پڑے گا۔ اب کوئی تبلیغی جماعت میں سری لنکا سے شافعی آ گیا تو اس کو پہلے یہی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ سکہ بھی ہے یا نہیں، وہ امام شافعی کا مسئلہ بتائے گا تو۔ لیکن یہاں اس بات پر بات نہیں ہے، یہاں تو سورج کی طرح بات پھیلی ہے نا، جیسے سورج کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی، 14ویں رات کے چاند کے لیے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت سے دونوں باتیں ثابت ہوئی کہ ایک تو یہ کہ کتاب و سنت کا صحیح مفہوم وہ ہے جو فقہا نے بیان کیا۔ اب اگر فقہا میں اختلاف ہو تو جس طرح یہ قاری صاحب آپ کو ورش کی قرات بھی سنا رہے تھے، لیکن یہاں وہ آپ نمازوں میں پڑھتے نہیں، جو یہاں پڑھی جاتی ہے وہی قرات سارے پڑھیں گے، اگرچہ دوسرے علاقے میں دوسری پڑھی جا رہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ تو فرمایا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ تو یہاں سے پتہ چلا یہ خطاب سب سے پہلے صحابہ کو ہے۔ کن کو ہے؟ کہ صحابہ بھی دو جماعتیں تھی، ایک فقہا کی تھی اور ایک فقہا کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور سے مسئلہ پوچھنے والے۔ اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں قرۃ العینین میں، ہم صحابہ در یک مرتبہ نہ بودند، سارے صحابہ ایک مرتبہ میں نہیں تھے، بعض ازاں مجتہد بودند و بعض مقلد۔
ان میں بعض مجتہد تھے اور بعض ان سے فتویٰ لے کر عمل کر لیا کرتے تھے۔ ہاں یہ پکی بات ہے کہ غیر مقلد ایک بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی ایک صحابی کے بارے میں ہمیں ایک حوالہ دے دے کہ وہ نہ مجتہد تھا نہ مقلد تھا، غیر مقلد تھا، ہم 1,00,000 روپیہ فی حوالہ انعام دیں گے۔ نہ تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا، نہ تبع تعبیر میں کوئی غیر مقلد تھا، بس دو ہی قسم کے لوگ تھے، یا تو مجتہد تھے اور یا ان کی تقلید کرنے والے۔ تو دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس طرح سمجھایا، ہم مسلمان ہیں اور پھر اہل سنت والجماعت حنفی ہے، اہل سنت والجماعت حنفی ہے۔ جب ہم نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، بات غور سے سمجھے، سنت کا تعلق ہے نبی پاک کے ساتھ۔ کن کے ساتھ؟ نبی پاک کے ساتھ۔ نبی بہت سے آئے، پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سارے نبی برحق ہیں، کہہ دو سارے نبی برحق ہیں۔ عقائد میں کوئی اختلاف نہیں، عقائد میں، لیکن اعمال میں حرام حلال کا اختلاف ہے۔ ایک ہی شریعت میں بہن سے نکاح حلال ہے، ایک میں حرام ہے۔ ایک ہی شریعت میں دو بہنیں اکٹھی نکاح میں ہیں، ایک میں اکٹھی نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ایک شریعت میں سجدہ تعظیمی ہو رہا ہے، قرآن پاک میں ذکر ہے، اور ایک میں حرام ہے۔ تو ہم جب اہل سنت کہلاتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ عقائد میں ہم سارے نبیوں کے ساتھ، عقائد میں، لیکن وہ اور وہ اعمال جو سارے نبیوں کے اجماعی، ان میں بھی سب کے ساتھ۔ لیکن جہاں نبیوں میں اختلاف ہوگا وہاں ہم صرف اپنے نبی کو مانیں گے۔ تو اہل سنت وہ ہے جو اپنے نبی کے مقابلے میں کسی دوسرے نبی کی بھی نہ مانے۔ دیکھیے آپ بیٹھے سارے، موسیٰ علیہ السلام ہفتہ پڑھتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام اتوار پڑھتے تھے، ہمارے نبی ویسے جمعہ پڑھتے تھے۔ یہی بات ہے نا؟ اب کسی سنی کو آپ بدعتیں کر لیں کہ یار ساری عمر جمعے پڑھے، اس دفعہ اتوار پڑھ لے جا کے۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں کہ کوئی سنی اتوار پڑھنے چلا جائے، چلو یار اس دفعہ ہفتہ پڑھاتے ہیں جا کے۔ موسیٰ علیہ السلام اگر سچے نبی ہے نا، ہم یہ کہتے ہیں نبی سارے برحق، عقائد سب کے سب ہمارے ساتھ، لیکن جہاں اختلاف ہو جائے گا ہماری نبی پاک کا دوسرے نبیوں سے، وہاں ہم صرف اپنے نبی کی مانیں۔ کہیں کوئی آپ کو ایسا حنفی سنی ملا جو کہے یار 20 سال ہو گئے بیت اللہ کی طرف منہ کرتی ہے، چلو آج زور کی نماز بیت المقدس کی طرف پڑھ لیں، اور دلیل کیا دے کہ ادھر ایک نبی پڑھ رہا ہے ادھر سارے پڑھ رہے ہیں، زیادہ امام ادھر ہے نا، زیادہ امام ادھر ہے، اس لیے جدھر سارے نبیوں نے نماز پڑھی ہے میں بھی ایک نماز ادھر پڑھ لیتا۔ تو اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کے مقابلے میں کسی نبی کی بات بھی نہیں مانتے، اور جو پھر اہل سنت کے بارے میں جھوٹ بولے کہ یہ نبی کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، یہ نبی کے مقابلے میں قدوری کی بات مانتے ہیں، دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا کوئی پیدا نہیں ہوا، یاد رکھیں۔ شیطان تو ایک زندگی میں سچ بول گیا تھا، لیکن ان کی قسمت میں ایک سچ بھی نہیں۔